کے پاس لائی گئی تو عمر فاروق نے کہا کل تم یہ گانا گنگنا رہی تھی، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس نے پہلے تو منع کیا. حضرت عمر نے جب چابک نکالا، جب کوڑا نکالا، کہا کہ دیکھو اس آواز کو میں نے اپنے کانوں سے سنا ہے. نضر ابن حارث کون ہے؟ کیا تعلق ہے تمہارا؟ کہنے لگی امیر المومنین میرا شوہر میدان جنگ میں شہید ہو گیا، قتل کر دیا گیا، شہید ہو گیا. ابھی تک پھر میں نے کوئی دوسری شادی نہیں کی ہے. نضر ابن حارث کو میں لائق کرتی ہوں، میں پسند کرتی ہوں. پوچھا نضر ابن حارث کون ہے؟ اس نے نضر ابن حارث کا نام بتا کر اس کا ایڈریس بتایا کہ فلاں فلاں جگہ رہتا ہے. کہا اچھا یہ بتاؤ کہ نضر ابن حارث میں تم نے ایسا کیا دیکھا ہے کہ جس کی وجہ سے تم اس کے اوپر فریفتہ ہو گئی ہو، تم اس کے اوپر مائل ہو گئی ہو؟ نوجوانوں سنو، سلمان خان کی طرح بال رکھنے والوں سنو، اس عورت نے جو چیز بتائی وہ غور سے سنو. اس نے کہا امیر المومنین نضر ابن حارث کوئی بہت خوبصورت آدمی نہیں ہے، کوئی بہت خوبصورت لڑکا نہیں ہے، ہاں لیکن اس کے سر کے بال بہت اچھے ہیں، اس کے آگے کے بال بہت اچھے ہیں. ہم اس کے بالوں پر فریفتہ ہو گئے ہیں، ہمیں اس کے بال پسند ہیں اور بالوں کی وجہ سے وہ مجھے پسند ہے. فرمایا نضر ابن حارث کو بلایا جائے. میسنجر گیا، قاصد گیا، نضر ابن حارث کو بلایا گیا. ان سے کہا گیا اے نضر ابن حارث اپنے بال دکھاؤ. نضر ابن حارث نے امامہ اتارا اور اپنے بال دکھائے تو نضر ابن حارث کے بال آگے سے بڑے ہوئے تھے، یہاں مطلب یہاں سے ٹھیک یہاں بڑے ہوئے تھے. ہوتا نا ایسے بہت سے لوگ کرتے رہتے ہیں، عادت ہوتی ہے کبھی کبھی، یہ اسٹائل ہوتی ہے آگے کے بال یہ. تو اللہ حضرت عمر نے کہا اوہ یہ زلفیں ہیں تمہاری. آئے نضر ابن حارث تمہاری زلفوں نے، آگے کے تمہارے ان بالوں نے مدینے کی عورتوں کو فتنے میں ڈال دیا، مدینے کی لڑکیوں کو فتنے میں ڈال دیا. نائی کو بلوایا، حجام کو، باربر آؤ ادھر. کہا کیا ہوا؟ ان کا ٹکلا کرو. کہا امیر المومنین میں تو اس عورت کو جانتا ہی نہیں ہوں کون ہے، اب وہ اگر میرا نام لے رہی تو میں کیا کروں؟ کبھی کبھی ہوتا ہے ایک طرفہ محبت. وہ کہہ رہا ہے نضر ابن حارث میں تو جانتا ہی نہیں ہوں کہ کون ہے، ارے وہ میرا نام لے رہی ہے تو اس میں کیا کروں؟ میں گیا تو نہیں ہوں. تو امیر المومنین نے کیا کہا؟ نضر ابن حارث تمہاری بات ٹھیک ہے لیکن سبب تو تمہارے بال ہیں، نہ تمہارے آگے کے یہ بال اتنے بڑے ہوتے، نہ مدینے کی عورتیں فتنے میں پڑتی، لہذا تمہارے بال کاٹے جائیں گے. ان بالوں نے فتنے میں ڈال دیا. کھڑے میں ٹکلا نہیں کرانا چاہتا ہوں. کہا تم نہیں کرانا چاہتے تو کیا ہوا؟ تمہارے بالوں نے مدینے کی عورتوں کو فتنے میں ڈال دیا، اس برائی کو میں مٹا کے رہوں گا. اور پکڑا ان کو، بیٹھ، بٹھایا اور اس طرح چلوا کے ٹکلا کر دیا. پورا ہو گیا ٹکلا. اب وہی امامہ اٹھایا اور ان کے سر پہ باندھ دیا. لو چلو. اتفاق دیکھیے کبھی کبھی ہوتا نا، ٹکلا کرنے کے بعد جب امامہ باندھا تو پہلے سے زیادہ خوبصورت لگنے لگی. ابھی مدینے کی ایک عورت ان کے اوپر مر رہی تھی، اب جو دیکھتی وہ مرتی ہیں. اتنا خوبصورت، اتنا خوبصورت، 10 عورتیں ان کے اوپر مرنے لگیں. حضرت عمر فاروق نے پھر بلایا، اے نظر ادھر آؤ. کہا کیا ہوا؟ تمہارے بال کاٹنے کے بعد بھی ہم ناکام رہے. کہا پھر اب کیا کرو گے؟ گردن کاٹو گے میری؟ حضرت عمر ہنستے ہوئے کہتے ہیں تمہاری سمامے نے اور تمہاری اس خوبصورتی نے ہی مردوں کی، مدینے کی عورتوں کو فتنے میں ڈال دیا، لہذا اب تمہیں اس مدینے سے نکالا جا رہا ہے. اب تم اس مدینے میں نہیں رہو گے اور میں تمہیں مبلغ بنا کر، داعی بنا کر یہودیوں کی یا عیسائیوں کی بستی میں بھیج رہا ہوں. تم عیسائی
ईसाइयों की बस्ती में दाई बनकर जाओगे, और याद रखना यहूदी और ईसाई की बस्तियों में जाने के बाद तुम्हें वहां की लड़कियां फितने में न डाल दें। याद रखना, तुम्हें अपने काम से काम रखना। अगर वहां की लड़कियां फितने में पड़ जाएं, तुमसे इश्क और प्यार करने लगे, तो तुम उनको इस्लाम की दावत देना, तुम उनको इस्लाम की तालीम बताना, तुम उनको नमाज बताना, तुम उनको रोजा बताना, तुम उनको इस्लाम की दावत देना। देखना कि वो तुम्हारी तरफ माइल हो रही है तो तुम्हारी बात भी मानती है नहीं मानती है। और जब वो एक बार इस्लाम ले आएंगी तो फिर उनके निकाह मुसलमान लड़कों के साथ, सहाबा के साथ करवा दिए जाएंगे। पूरा वाकया बयान करने का मकसद ये है कि हजरत उमर ने जब देखा कि आगे के बाल मदीने की औरतों को फितने में डाल रहे हैं, तो अपने हाथ से पूरे के पूरे बाल कटवा दिए। इस तरीके से एक्शन लिया जाता था समाज के अंदर कि कौन सी चीज फितने में डाल रही है, उस फितने को खत्म किया जाता था। हम ले रहे हैं ऐसा एक्शन? नहीं ले सकते। गांव के सरदार हैं लेकिन शराबी लड़कों पर एक्शन नहीं ले सकते हैं, बेनमाजी लड़कों पर एक्शन नहीं ले सकते। क्यों? सरदार साहब खुद नमाज नहीं पढ़ते तो एक्शन लेके क्या करेंगे? अगर बेनमाजी पर एक्शन ले लिया तो लोग कहेंगे अच्छा सरदार जी अपने लिए छूट, अपने लिए छूट। नहीं मेरे प्यारे साथियों, हजरत उमर फारूक तो ऐसी बस्ती के अंदर जाते हैं, हजरत अल्लाह, जबकि नमाज का मामला इतना सख्त है, इतना सख्त है जो किसी भी हाल में माफ नहीं है। कभी मैंने शायद आपको बताया और ना बताया हो तो आप सुन लीजिए, क्योंकि जो हदीस में पढ़ने वाला हूं उसमें ये लफ्ज भी आया है कि ला ततरुकन्ना सलातन मक्तूबतन मुतअम्मिदन, कि कोई भी आदमी फर्ज नमाज कज़दन जानबूझकर ना छोड़े। मेरे भाइयों, ए बच्चे, ए भैया यार, ये सामने बैठकर करबला का युद्ध कर रहे हैं तो छोटा मोटा आदमी नहीं है भाई। चलिए चलिए, अब उसको भी वहां भेज दोगे तो वहां लड़ने लगेंगे। एक को उधर भेजो, एक को यहां भेजो। चलिए चलिए चलिए। तो नमाज का मामला इतना सख्त है, एक बात सुन लीजिए बहुत अच्छी तरीके से, नमाज का मामला इतना सख्त है जो किसी भी हाल में माफ नहीं है। ये तो सबने बताया होगा, माफ नहीं है। इस हाल में भी माफ नहीं है कि अगर आपको लिंचिंग करने वाले, जो आजकल चल रहा है बहुत ज्यादा, क्योंकि उनको भरोसा अपने आका पर है, जब तक आका है तब तक मारो, क्योंकि आका की खामोशी इजाजत है, वो खामोश है, मारो जितना मारना हो। तो अगर लिंचिंग करते वक्त लोग हाथ पैर बांध दें, ये कुर्सी से ऐसे ये बांध दिया और डंडे मार रहे हो, लाठी मार रहे हो और आप चीख रहे हो, चिल्ला रहे हो, ऐसी पोजीशन में आजान की आवाज आने लगे या नमाज का वक्त हो जाए, आप कहोगे मौलाना ऐसी पोजीशन में कौन नमाज पढ़ लेगा, लेकिन नमाज इस पोजीशन में भी माफ नहीं है। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं, इस पोजीशन में भी नमाज माफ नहीं है। अब आप उनसे एक बार कहिए साहब अजान हो रही है या नमाज का वक्त हो गया है, हमें 2 रकात नमाज पढ़ने का मौका दे दो, वो आपको नहीं देंगे। अरे जो मुसलमान होने की वजह से तो मार ही रहे, तो नमाज का मौका कहां से दे देंगे। लेकिन आप अपनी जिम्मेदारी से आदा हो जाइए, साहब हमें 2 रकात नमाज पढ़ने का मौका दे दो, उसके बाद में जो करना हो कर लेना। अजान हो रही है, वो आपको इजाजत नहीं देंगे। अब आप वुजू नहीं बना सकते क्योंकि हाथ पैर बंधे हुए हैं, आप वुजू नहीं बना सकते क्योंकि हाथ पैर बंधे हुए हैं। अब आप नियत से वुजू कीजिए, नियत से वुजू। अगर मेरे हाथ खोले होते तो मैं वुजू करता, ये लोग मुझे मार रहे हैं, वुजू की ताकत नहीं है मेरे अंदर, लिहाजा मैंने वुजू की नियत कर ली है। नियत से वुजू हो गया, दिल में नियत कर लीजिए मैंने वुजू कर लिया।
اب آپ اللہ اکبر نہیں کہہ پائیں گے، قبلے کی طرف چہرہ نہیں کر پائیں گے، اس لیے کہ انہوں نے کرسی سے آپ کو باندھ رکھا ہے یا پیڑ سے باندھ رکھا ہے، درخت سے کسی ٹری سے آپ کو باندھ دیا ہے، تو جس طرف آپ کا چہرہ ہے اسی طرف نیت قبلے کی کر لیجئے۔ اگر میں کھلا ہوا ہوتا تو میں قبلے کی طرف چہرہ کرتا، اے اللہ میں قبلے کی طرف چہرہ کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہوں، میں نے دل میں ہی قبلے کی نیت کر لی ہے۔ ٹھیک ہے، اب آپ اللہ اکبر نہیں کہہ پائیں گے، دل سے نیت وضو کی، دل سے قبلے کی طرف چہرہ، اور دل سے اب آپ ایسے ہی زبان سے کہیے اللہ اکبر، ہاتھ نہیں باندھ پا رہے ہیں کوئی بات نہیں، اللہ اکبر۔ اب آپ پڑھیے سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک یا اللہم باعد بینی و بین خطایا کما بعدت بین المشرق۔ آپ پوری دعا پڑھ جائیے الحمدللہ رب العالمین، آہستہ پڑھ سکتے ہیں، آہستہ پڑھیے، زور سے پڑھنے کی طاقت تو ہے نہیں وہاں پر، اس لیے آپ اپنے ہونٹ ہلاتے رہیے اور پڑھتے رہیے اور اشارے سے کہیے اللہ اکبر، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم۔ یاد رکھیے آپ کو آپ کے شہر میں ہی کیوں نہ مارا جا رہا ہو، کیوں نہ پیٹا جا رہا ہو، ایسی پوزیشن میں آپ کی اوپر اب 4 رکعت نہیں ہے ظہر، 4 رکعت نہیں ہے عصر، اب آپ کی اوپر صرف 2 رکعت ہے، ظہر کی 2 پڑھ لیجئے، عصر کی 2 پڑھ لیجئے، مغرب کی 3 پڑھنا پڑیں گی، عشاء کی 2 پڑھ لیجئے، یا فجر میں ہے تو 2 فرض پڑھ لیجئے۔ میرے بھائیو اب آپ کو صرف 2 رکعت پڑھنا ہے، مغرب کی 3 پڑھنا ہے، اور آپ پڑھ کے آپ ایسے ہی کہہ دیجئے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ نماز کے معاملے میں ہم آپ کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ نماز اس کنڈیشن میں بھی معاف نہیں ہے، نماز اس صورت میں بھی معاف نہیں ہے۔ اب آپ اندازہ لگا سکتے ہیں ہمارا معاشرہ، ہمارا سماج نماز سے کتنا دور ہو رہا ہے۔ اوصانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعشر کلمات، حضرت معاذ ابن جبل کہتے ہیں کہ ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 باتوں کی وصیت کی، 10 باتوں کی نصیحت کی، ان 10 باتوں میں سے پہلی بات یہ تھی اے معاذ لا تشرک باللہ شیئا ان قتلت او حرقت، اے معاذ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت کرنا، اللہ کے ساتھ کسی کو ساجی مت ٹھہرانا، اگرچہ تمہیں قتل کر دیا جائے یا جلا کر راکھ کر دیا جائے، ان قتلتا بھی پڑھا ہے بہت سے لوگوں نے، ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے، او حرقتا یا جلا کر راکھ کر دیا جائے، اپنے آپ کو جلا لینا، ٹکڑے ٹکڑے کرا لینا، لیکن اللہ کے ساتھ شرک مت کرنا۔ غیبی مدد کرنے والا اللہ ہے، کسی بندے کو مت ماننا، بیٹا بیٹی دینے والا اللہ ہے، کسی بندے میں تصور مت کرنا، دعاؤں کا سننے والا اللہ ہے، کسی مخلوق میں یہ تصور مت کرنا، ساری کائنات کو سننے والا اللہ ہے، یہ کسی مخلوق میں مت ماننا، ہر چیز کا علم اللہ کو ہے، یہ کسی مخلوق کے اندر مت ماننا۔ شرک کس کو کہتے ہیں؟ شرک کہتے ہیں اللہ کی صفات کو کسی بندے کے اندر تسلیم کرنا، جیسے اللہ سننے والا ہے، اب آپ کہو گے ہم بھی تو سننے والے ہیں، ہاں ٹھیک ہے آپ سننے والے ہیں، لیکن ہم میں اور اللہ میں کیا فرق ہے؟ اللہ بیک وقت پوری کائنات، پوری دنیا میں جو بول رہا ہے سب کو سن رہا ہے، یہاں تک کہ اس زمین کے نیچے بھی اگر کوئی مخلوق زندہ ہے، سمندر کی تاریکیوں میں مچھلی، مگرمچھ اور کچھوے وہ زندہ اور چیخ رہے ہیں یا بول رہے ہیں تو اللہ ان کو بھی سن رہا ہے۔ یہ صفت کسی بندے کے اندر، کسی پیر کے اندر، کسی ولی کے اندر، کسی بزرگ کے اندر نہیں مانی جا سکتی ہے۔ اگر ہم نے